الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا نمازی کو سلام کرنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا مسلمان کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے مسلمان کو یا ذکر اور دعا کی حالت والے شخص کو سلام کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ اپنے نمازی مسلمان بھائی کو سلام کی ابتدا کرے، لیکن وہ نماز کی حالت میں زبان سے سلام کا جواب نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں ہوتے اور صحابہ کرام انہیں سلام کرتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے جواب دیا کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 12، حدیث نمبر 927۔ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204، حدیث نمبر 368۔ سنن بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گزرا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، اور میں نے سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ ابن ماجہ کے علاوہ باقی 5 نے روایت کیا ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور پھر میں نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیان کرتی ہیں کہ وہ گھر میں آئے تو میرے پاس بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ میں نے ان کی طرف ایک باندی کو بھیجا اور اسے کہا کہ ان کے پاس کھڑے ہو کر انہیں یہ کہنا کہ آپ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اگر تو وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا۔ تو اس لونڈی نے ایسا ہی کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ ان سے دور ہٹ گئی، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، اے بنو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق دریافت کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بنو عبد القیس کے کچھ لوگ آئے تھے اور مجھے ظہر کی ان 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا تھا، تو وہ 2 رکعتیں یہ ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث میں نمازی کو نماز کی حالت میں سلام کرنے کی مشروعیت پائی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقرار اور ان کے اشارہ کرنے کی بنا پر وہ سلام کا جواب اشارہ سے دے گا۔ دوم، مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ ذکر و اذکار یا دعا میں مشغول شخص کو سلام کرنے میں ابتدا کرے، کیونکہ یہ ثابت ہے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، چنانچہ 3 لوگ آئے اور ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آگے اور ایک چلا گیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ان میں سے ایک لوگوں کے حلقہ میں کوئی خالی جگہ دیکھی تو اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرا ان کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، کیا میں تمہیں 3 شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے تو اللہ سے جگہ مانگی تو اللہ نے اسے ٹھکانہ دے دیا، اور دوسرے نے حیا اور شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرا واپس چلا گیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ اسے امام مالک رحمہ اللہ نے معطا جلد نمبر 2 حدیث نمبر 960، اور امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 219، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 24 اور 122، اور امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1713، اسی طرح حدیث نمبر 2176، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 73، اور اسی طرح حدیث نمبر 2724، اور ابو یعلا جلد نمبر 3
حدیث نمبر 33، اور اسی طرح حدیث نمبر 1445 نے روایت کیا ہے۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی تو اس کا رکوع اور نہ ہی سجدہ مکمل کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8599۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔